نماز آپ کو پاک کرے تو آپ نے نماز کی پاکیزگی میں کتنا ٹائم انویسٹ کیا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز تو فحاشی کی اور گناہوں سے روکتی ہے. بٹ میرے سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تو ہاں بھائی میں تو پچھلے 20 سال سے نماز پڑھا ہوں, میں تو گناہوں سے نہیں رکا. تو دیکھیں اٹ از ون آف ٹو آپشنز, یا تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے والعیاذ باللہ, یا پھر میں آئی کین ٹرسٹ یو, یا پھر آپ کی نماز نہیں ہے. قرآن تو سچ بول رہا ہے, اللہ کا کلام سچا ہے, پھر آپ کی جو نماز ہے وہ شاید نماز کہنے کے قابل نہیں ہے. جس انٹینسٹی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں, جتنی فریکوینسی کے ساتھ ہم پڑھ, جس طرح سے ٹکرے مار رہے ہیں, خشوع کی طرح, اٹینشن کی طرح, رکوع اور سجدے کیسے ہیں, کیا وہ نماز واقعی میں نماز ہے؟ شاید فرض تو ادا ہو رہا ہو, بٹ کیا وہ اللہ سے ملاقات کی وائب اور فیلنگ دے رہی ہے؟ حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی, اور آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. انہوں نے کہا کہ تم کب سے ایسے نماز پڑھے ہو؟ تو انہوں نے کہا پچھلے 40 سال سے. تو انہوں نے کہا اگر تم 40 سال سے نماز پڑھے ہو تو پھر جان لو تمہاری پچھلے 40 سال سے نماز نہیں ہوئی ہے بیٹا. اور پھر انہوں نے ایڈ کیا اور کہا کہ اگر تم اس اسٹیٹ میں اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ سے مل لو تو یو وڈ میٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ود اینی ادر ریلیجن ناٹ اسلام. تم اسلام پہ نہیں اللہ سے ملاقات کرو گے, بیکاز یو ور سو کوئک ان یور, آپ سجدہ اور رکوع پراپر نہیں کر رہے تھے, سجدے سے ابھی اٹھے ہی ہیں اور دوبارہ سجدے میں دڑل, بیٹھے ہی نہیں, ٹائم نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, نماز پڑھ کے آیا تھا. تو آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, چلے جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا, کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تیسری دفعہ آیا, کہا دوبارہ چلے جاؤ, یا رسول اللہ سکھائیں مجھے کس طرح سے پڑھنی ہے. آپ نے سارا طریقہ بتایا, اور اس میں جو ایک پورشن تھا وہ یہ کہ رکوع جب سر اٹھاؤ تو تسلی سے کھڑے ہو اور پھر جاؤ سجدے میں. ہم لوگ کیسے بالکل سر اٹھا نہیں پورا, جوائنٹس اپنی پوزیشن پہ نہیں آئے, واپس دھڑل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ نماز کا چور کیسے؟ کہتے ہیں جو رکوع اور سجدے پراپر نہیں کرتا. سو اگر ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع نہیں مل رہا, اگر ہمیں نماز گناہوں سے نہیں بچا رہی, تو ہو از ٹو بی بلیمڈ؟ وی آر ٹو بی بلیمڈ, وی آر ٹو بی بلیمڈ. کیونکہ جو پہلا کویشچن قیامت کے دن ہوگا ہر انسان سے, ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. سب سے پہلا سوال جو انسان کے اعمال میں سے کیا جائے گا وہ نماز ہوگی. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح, اگر وہ ٹھیک ہوگی تو وہ کامیاب اور پار ہو گیا, نجات مل گئی اس کو. وإن فسدت فقد خاب وخسر, اور اگر نماز ٹھیک نہ ہوگی تو وہ برباد ہو گیا اور خسارے والا لوزر ہو گیا. اور پھر کیا فرمایا, ثم يكون سائر عمله على ذلك, اور تمام اعمال پھر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. حج, اذکار, نفلیں, لوگوں کو کھانا کھلانا, صدقہ خیرات کرنا, وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر the rest of his deed will be judged the same way, اس کی نماز پہ ڈیپینڈ ہوگی اور اسی طرح سے اس کا حساب کیا جائے گا. if we miss salah we are to be blamed, اور ہماری, کیونکہ we are the creator of our habits. اگر ہم گناہ کرتے ہیں آنکھوں سے, اگر ہم سن کرتے ہیں, if we scroll through filthy stuff all day long, if we sin, تو ہماری نماز سے وہ چیز چلی جائے گی. ہم اپنی نماز اور خشوع اور خضوع میں کمی کر رہے ہیں, اور ہم پھر کہتے ہیں کہ مجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے, میری نماز کی ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہو رہی, بیکاز وی آر ٹو بی بلیمڈ. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ نماز سے ہمیں دور کر رہے ہیں. بیکاز if you hang out with 4 intelligent people, you will be the 5th one. if you hang out with 4 fit people, you will be the 5th one. آپ اس طرح بن جائیں گے. if you hang out with 4 rich people, you will be the 5th one. if you hang out with 4 entrepreneurs, you will be the 5th one. and if you hang out with 4 fools, you will be the 5th one. and if you hang out with 4 people who doesn't pray, you will be the 5th one who will not pray. شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے نہ بلیم کرو, خود اپنے آپ کو بلیم کرو, میں نے تمہیں صرف آئیڈیا دیا تھا کہ نماز ابھی نہ پڑھو, بعد میں پڑھ لینا. ایسا پہلا شیطان آلویز یوزز ڈیلنگ ٹیکٹکس. وہ نہیں کہتے کہ نماز نہ پڑھو, تم نے پڑھنی نہیں ہے, کہتے پڑھو, ضرور پڑھنا ہے, بٹ ابھی نہ پڑھو, ابھی تو بزی ہو, دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگ رہی ہے, کیفے بیٹھے ہوئے ہو, کہیں جا رہے ہو, آرام سے بھی تو 2 گھنٹے ہیں, آرام سے پڑھ لینا. آپ کا گھنٹہ اس کام میں بزی ہو گیا, پھر آپ کو خیال آیا ابھی تو چلو 1 گھنٹہ پڑھا, بس ابھی پڑھتا ہوں تھوڑی دیر میں, یہ کام کر لوں, اینڈ دین آل پرے. اور آپ کا کام اتنا بزی ہوا کہ آپ بھول گیا, سبحان اللہ یار, آج تو فجر کی نماز بھی قضا, ظہر بھی قضا ہوگی, کلاس میں رہ گئی, اسکول میں رہ گئی, یونیورسٹی میں چلے گی, عصر بھی قضا ہوگی اب. اینڈ دین شیطان کمز ٹو یو کہ ابھی تمہاری 5 ٹک تو نہیں پوری ہوں گے, کہ تم نے مغرب اور عشاء پڑھی تو صرف 2 ٹکس ہوں گے, سو واٹس دا بینیفٹ دین. اب کل سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو. اینڈ دین the next day we wake up at 7 AM or 8 AM in the morning, اور آنکھ نہیں کھلی تھی بیکاز رات کو لیٹ سوئے تھے, اوہو آج بھی نہیں, تو پھر باقی نمازیں بھی موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی ہے, اینڈ دین وی ڈونٹ پرے, اینڈ دس از ہاؤ شیطان میکس اس لیو آور پریئرز. اور کتنے لوگ ہیں جو قبر تک پہنچ جاتے ہیں اسی امیدوں کے ساتھ کہ ہم کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے, اینڈ دے نیور گیٹ اے چانس ٹو پرے. اللہم لا تجعلنا منہم, یا اللہ میں ایسے لوگوں میں سے بنانا. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں تو ہاں بھائی ہم بہت بزی ہوتے ہیں, ٹائم نہیں ملتا, دوز ہو سے آئی کانٹ پرے, آئی ڈونٹ بلیو یو.
آئی بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جس نے 50 کی 5 نمازیں کر دیں اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز ہم سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہماری استطاعت سے باہر ہو. اور باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں نا. سو آئی انڈرسٹینڈ یور سرکمسٹانسز بٹ یو آر ٹو بی بلیمڈ انفارچونیٹلی. آئی سمپتھائز ود یو بٹ آپ کو کرنا ہوگا، آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی. بیکاز نو ون کین چینج یو. کوئی آپ کی انگلی پکڑ کے نماز نہیں پڑھوائے گا ایکسیپٹ یو یور سیلف. اور پھر یہ بھی کوشچن کہ کیا ڈز ہی کیئر اباؤٹ مائی پریئر، ڈز ہی نیڈ مائی پریئر؟ ہی ڈزنٹ نیڈ اٹ، وی نیڈ اٹ. اٹس ناٹ ہم، اٹس اس. جس کو چاہیے وہ تو بے نیاز ہے، الغنی ہے. وہ تو کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في الملک شیئا. اے بندو، میرے بندو، تم میں سے پہلا اور آخری سارے مل جاؤ، پہلے سے لے کے آخری تک، اور انسان سے لے کے جنوں تک، سب کے سب سے بہترین قلب والے اور سب سے متقی بن جاؤ. اتنی میری عبادت کرو، میرے ملک میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا. شیئا، اتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہو، مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملک شیئا. اور اگر تم گناہ گار بن جاؤ نا، تم سے پہلا اور آخری سب مل کے سب سے بدترین گناہ گار بن جاؤ، اور انسان بھی اور جنات بھی اس جیسے گناہ گار جس طرح کا آج تک آیا کوئی نہیں، اور ٹاپ کا گناہ گار فرعون جیسے بن جاؤ، میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، اور جو تم عبادت کرو گے اسے نہ زیادتی ہوگی. اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا على صعید واحد فاسألونی فاعطیت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اے میرے بندو، تمہارے میں سے پہلا اور آخری اور انسان اور جنات تمام کے تمام ایک سیدھی اسٹریٹ میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور سب کچھ ہر چیز مانگنا شروع کر دو، اور میں تمہیں فأعطيت كل انسان مسألته، میں تم سب کو عطا کرتا جاؤں اور دیتا چلا جاؤں. یہ میرے ملک میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا. صرف اتنی سی کمی کہ جو سمندر میں انگلی ڈالنے سے ایک جو ڈراپلیٹ ساتھ لگا ہوتا ہے اتنی سی کمی ہوگی. اللہ اکبر. مالک الملک، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اتنے پرٹیکولر تھے باجماعت نماز کے بارے میں. یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو نہ کھڑا کروں جماعت کرانے کے لیے، اور وہ نماز پڑھائے، اور میں نکل جاؤں، اور وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں یعنی مسجد نہیں آ رہے، ان کے گھروں کو جلا دوں، بٹ مجھے ان کی بیویوں اور بچوں کا خوف آتا ہے. اتنی اسٹرکٹنس ہے باجماعت. وائی آر یو ناٹ دا پارٹ آف کمیونٹی؟ مسجد کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اتنی ساری حدیث ہیں اس پہ. جب مسجد نہ آنے پہ اتنا کچھ ہے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ. جو نماز چھوڑا اس کے لیے کیا حکم ہے؟